خلافت کا نظریہ ہے، ایک امامت کا نظریہ ہے۔ خلافت کا نظریہ سقیفہ بنی سعدہ سے شروع ہوتا ہے، امامت کا نظریہ غدیر سے کھل کے سامنے آتا ہے۔ یا خلافت کا تعلق سقیفہ بنی سعدہ سے ہے، امامت کا تعلق غدیر سے ہے۔ اگر عصر حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں تو بڑا اچھا جملہ ہے کہ جو سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر میں آیا ہے اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ رضی اللہ کا تعلق سقیفہ سے ہو سکتا ہے، غدیر والا رضی اللہ نہیں، یہ علیہ السلام ہے، کیونکہ صلی اللہ نے علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ رسالت امامت کو طلوع کر رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ قطعاً ہم اس ملک میں ایسا کوئی بھی آئین نہیں چلنے دیں گے۔ اور میں ضرور آج کے ذکر میں آپ کو اس معاملے میں مومنین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ تھوڑی دیر پہلے پنجاب کی اسمبلی میں ہمارے شیعہ اراکین نے بھاری اکثریت کے ساتھ ایک بہت واضح بحث کر کے اب سے تھوڑی دیر پہلے اس بل کو مسترد کروا دیا ہے۔ زندہ 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 مردہ 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 لہذا میں اس ممبر کے حوالے سے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، کیونکہ یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں ہے، ہمارا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، حسین والی پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن میں پھر بھی ہم محسن فراموش لوگ نہیں، جن اراکین صوبائی اسمبلی نے آج کی اس بحث میں حصہ لیا، جناب میاں کاظم پیرزادہ، سید حسن مرتضیٰ، سید یاور بخاری، سید حسین جہانیہ، اس کے علاوہ جتنے بھی شیعہ اراکین نے جو بحث کی اور برملا انداز میں پنجاب اسمبلی میں آل محمد کے گھر کی وکالت کی، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ جناب سیدہ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یقیناً ہمارے ملک میں پنجاب میں یہ بل کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ چار مولویوں کی بدماشی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم چور دروازے سے کچھ ایسا کر جائیں کہ جس سے ہم اپنے بڑوں کی قبریں ٹھنڈی کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو قبریں شروع سے جہنم کا ایندھن بنی ہو وہ کاغذ کے ٹکڑوں سے زیادہ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، مزید جل سکتی ہیں، ٹھنڈک نہیں ان کو پہنچ سکتی۔ اصل میں اگر آپ اس ملک میں یہ مولوی چاہتے تھے کہ ہم آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھوانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم پوری تیاری میں تھے کہ اگر یہ رضی اللہ لکھوائیں گے تو ہم ان سے ایک اور چیز لکھوائیں گے، اگر اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھنا ہے پھر جبریل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا، میکائیل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا، اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا۔ اگر یہ کہیں گے نہیں جبریل علیہ السلام ہے، ہم کہیں گے جسے تم علیہ السلام کہہ رہے ہو یہ ان کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی فقیر بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نوکر علیہ السلام ہو اور مالک رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ اس بل کے تمام مندرجات ہمارے پیش نظر تھے، ہم اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ ہم دشمن کو کہیں سے بھی بھاگنے کا موقع نہ دیں۔ آل محمد کے نام کے ساتھ یہ کس چیز کی ضد تھی؟ یہ صرف اس چیز کی ضد تھی کہ نہیں، اس ملک میں صحابہ کو اہل بیت کے برابر لا کے کھڑا کیا جائے۔ اس کے پیچھے یہ گھنونی سازش تھی، صحابہ کو اہل بیت کے برابر لا کے کھڑا کریں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں بتائیں کہ جتنی عزت صحابہ کی ہے اتنی اہل بیت کی ہے۔ تو یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش تھی کہ یہ صحابہ کی محبت میں صحابہ کو اہل بیت کے برابر لا رہے تھے۔ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔
پہلے صحابہ سے پوچھ لو کہ وہ آل محمد کے سامنے آنا چاہتے کہ نہیں چاہتے. اگر کہیں گے نہیں جی صحابہ اہل بیت کے برابر ہے, صحابہ کی عزت بھی اتنی ہے, اہل بیت کی عزت اتنی ہے, تو ہم مسند احمد بن حنبل سے لے کے تمہاری کتابیں تمہارے منہ پہ مار دیں گے. ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی خشک نہیں ہوئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک بندے کے بیٹے کو میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے نوکر کا بیٹا ہے, تو میرے نوکر کا بیٹا ہے, اس نے جا کے باپ کو شکایت کی تھی دعویٰ تخت بھی ہمارا, تاج بھی ہمارا, یہ سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا تجھے یقین ہے, تجھے کہنے والا حسن ہی تھا. اس نے کہا حسن تھا. اس نے کہا جلدی سے کاغذ قلم لے جا, لکھوا کے لے آ. اس نے کہا لکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا جسے یہ سید لکھ دے وہ غلامی کی نہیں جنت کی رسید ہوتے. یہ واقعہ کسی شیعہ کتب کا نہیں ہے. ہمارے شیعہ علماء, ہمارے شیعہ راویین اس واقعے کو مانتے نہیں. راویان نے انکار کیا اس سے, لیکن اہل سنت کے ہاں تو معتبر ہے. تو جب صحابہ خود اپنے آپ کو نوکر سمجھ رہے ہیں, تو جب صحابہ نوکر کہلوا رہے ہیں تو پھر وہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتے؟ صحابی عرش پہ بھی جا کے بیٹھ جائیں, مصطفیٰ کا نوکر ہی رہے گا. نہیں, تائید کا حق ادا نہیں ہوا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے, محمد کا نوکر ہی رہے گا. حسین مٹی میں بھی بیٹھا ہو, محمد کا بیٹا ہی رہے گا. صحابی اور ہے, اہل بیت اور ہے. صحابی جنت میں جا سکتا ہے, سردار جنت تو نہیں بن سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے, ساقی کوثر تو نہیں ہو سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین تو نہیں ہو سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے, امام المتقین تو نہیں ہو سکتا. صحابی حافظ قرآن ہو سکتا ہے, وارث قرآن تو نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے, لے تو نہیں سکتا. صحابی نبی کو اٹھا سکتا ہے, سجدے میں نبی کی پشت میں نہیں بیٹھ سکتا. صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے, لیکن نبی کی زبان چوس نہیں سکتا. اس ملک میں یہ روش قائم نہ کی جائے کہ صحابہ کو آل محمد نہیں. صحابہ کو آپ عزت کرنا چاہتے ہیں, آپ عزت کریں. صحابہ آپ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھنا چاہتے ہیں, لکھیں, ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے. ہم نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ نہ لکھیں, لیکن آپ یہ نہ کریں کہ آپ اپنی مرضی کے رضی اللہ ہم سے منوائیں. تو میں نے تو پورے ملک میں یہ مجلسوں میں اعلان کیا ہے کہ اگر اتحاد بین المسلمین کی خاطر آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی ایک پیج پہ آئیں, تو یہ سارے کام اگر اتحاد کی خاطر ہو رہے ہیں تو اتحاد کا فارمولہ ہم بھی دے دیتے ہیں. ایسے کرتے ہیں, اتحاد کا فارمولہ رکھ لیتے ہیں نا. اگر یہ شیعہ سنی کو ملانے کے لیے ہو رہا ہے تو پھر شیعہ سنی کو ملاتے, مل کے زہرا کے قاتل میں بھی لعنت کرتے ہیں, بی بی عائشہ کے قاتل میں بھی لعنت کرتے ہیں. اس سے اچھا اتحاد نہیں ہو سکتا. اب اس سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کیا ہوگا؟ جناب سیدہ کے قاتل کو بھی لعنت کرتے, بی بی عائشہ کے قاتل میں بھی لعنت کرتے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ رضی اللہ اپنی مرضی کے رکھیں, آپ اپنی مرضی کے رضی اللہ منوا لیں, ہم آپ کو اپنی مرضی کے لعنت اللہ دے دیتے ہیں. رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمغہ نہیں, دعا ہے. رضی اللہ کسی کو کہنا یہ ڈگری نہیں ہے, یہ دعا ہے. میرے اللہ ان پر راضی ہو جا, اور اللہ ان پر راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہوا ہو. اور جو سو کے خدا کی مرضیاں خریدے. صحابہ میں اور اہل بیت میں اتنے فرق ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت کرو. سر نہ ہلائیں, آپ زبان کو ذہن میں دیجیے. آیت پہلے آتی تھی, یہ عمل بعد میں کرتے. یہ آیت سے پہلے عمل کر ہی نہیں سکتے تھے. آیت سے پہلے عمل کیسے کرتے جب حکم ہی نہیں آیا؟
आकिमु सलात की आयत पहले आई, इन्होंने नमाज बाद में पढ़ी। आतु ज़कात की आयत पहले आई, इन्होंने ज़कात बाद में दी। हुज्जल नास की आयत पहले आई, इन्होंने हज बाद में किया। जाहिदु फी सबीलिल्लाह की आयत पहले आई, इन्होंने जहाद बाद में किया। आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में। मैंने एक लम्हे के लिए भी मजमे को किसी तमहीद से नहीं गुजारा, तो आपने मेरा साथ देना है। आयत पहले अमल बाद में, आले मोहम्मद का अमल पहले आयत बाद में। आले मोहम्मद अमल पहले करते हैं, आयत बाद में। अगर आप कहेंगे कौन सा अमल है, अली बिस्तरे मोहम्मद पे पहले सोए। मिनन नास से मैं शरीफ की आयत बाद में। दुरूद सारे हज़रात मिल के बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बिस्मिल्लाह। वाजिबुल एहतराम काबिल साद एहतराम इज्जत माब जनाब बाबा सैयद सज्जाद हुसैन बुखारी साहब तशरीफ ले आए। आले मोहम्मद अमल पहले करते थे, आयत बाद। अली बिस्तरे मोहम्मद पे पहले सोए, आयत बाद में। अंगूठी पहले दी, आयत बाद में। आप चुप बैठे हैं, रोटियां पहले दी, आयत बाद में। ये चादर के नीचे पहले आया, आयत बाद। सहाबी आयत का इंतजार करते थे, आयत आले मोहम्मद का इंतजार करती थी। सहाबा कुरान पे अमल करते थे, कुरान आले मोहम्मद पे अमल करते। कुरान है ही आले मोहम्मद की सीरत का। तो कितना फर्क है कुरान पे अमल करने वाले का और किसी की सीरत का कुरान बनना। लिहाजा ये बराबरी हो ही नहीं सकती। अगर ये सिर्फ इसलिए था, बाबूजी मैंने खुशखबरी दी है कि वो जो करारदाद पास हुई थी वो आज अभी से थोड़ी देर पहले वो मुस्तरद हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी भी ऐसा कानून हमारे मुल्क में पास नहीं हो सकता था। ये कहते जी किसी तरीके से इन शियों को घेरो जी, और ये इनसे लिखवाओ कि जो सहाबा को बुरा कहे उसे सजा होनी चाहिए। मैं शिया कौम का मातमी हूँ, खतीब और जाकर नहीं, मातमी हूँ। मैं सबसे पहले इस बिल पे दस्तखत करता हूँ कि जो सहाबी को बुरा कहे उसे सजा होनी चाहिए। मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार होकर वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। जो किसी सहाबी को बुरा कहे उसे सजा मिलनी चाहिए। कानून आप पहले पास कर रहे, किताब हम बाद में निकाल के तुम्हारे आगे करेंगे कि अगर सहाबा को बुरा कहने से सजा मिलती है तो फिर उस बंदे का क्या करोगे जो जुम्मे के खुतबों में अली को गालियां देता रहा। क्या तुम अली को सहाबी भी नहीं समझते? सहाबा को ना मानने से बंदा काफिर, जी सहाबा को ना मानने से बंदा काफिर। तो फिर उन सहाबा का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? जंगे सफीन में इधर भी सहाबी है, इधर भी सहाबी। जो कत्ल कर रहा है वो भी रजी अल्लाह, जो हो रहा है वो भी रजी अल्लाह। खालिद बिन वलीद भी रजी अल्लाह, मालिक बिन नवैरा भी रजी अल्लाह। एक कत्ल कर रहा है, एक कत्ल हो रहा है। जो मदीने से निकाल रहा है वो भी रजी अल्लाह, जो मदीने से निकल रहा है वो भी रजी अल्लाह। लिहाजा आपके पास सहाबियत का म्यार क्या है? नहीं जी शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया सहाबा को नहीं मानते। बात मानने की नहीं है, बात यह है कि क्या मानते हैं। अगर हमें कोई बंदा कहे जी इब्लीस को नहीं मानते, तो हम इब्लीस को मानते हैं लेकिन लानती मानते हैं। फरौन को मानते हैं, कुरान में लिखे हुए इन हकाइक से तो पर्दापोशी नहीं की जा सकती। लेकिन आप ये बताएं कि हम क्या माने, क्या मनवाना चाहते हैं? आप हमसे क्या मनवाना चाहते हैं? नबी का वारिस हम नहीं मान सकते। हम दिन में 3 बार अपने लाउड स्पीकर में ऊंची आवाज में कहते हैं खलीफातहु बिला फसल। अली बगैर फासले के नबी का खलीफा। हम जो दरमियान में खिलाफते हैं इन्हें मुसलमानों की खिलाफत तस्लीम करते हैं, अल्लाह की खिलाफत तस्लीम नहीं करते। हम बबांगे दोहल कहते हैं, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल्लाह नहीं है। अगर वो खलीफतुल्लाह थे तो अल्लाह की खिलाफत के जो म्यार कुरान पे लिखे हैं, कुरान में अल्लाह ने सबसे पहला खलीफा जो जमीन पे उतारा था वो हजरत आदम को बनाया था। खुदा कहता इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इसे मैंने जमीन वालों के लिए खलीफा बनाया हमारे लिए था, सजदा आसमान पे करवा दिया। भाई इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खुदा कहता मैंने सिर्फ जमीन वालों के लिए खलीफा बनाया।
بنایا زمین والوں کے لیے تھا، سجدہ آسمان والوں سے کروا دیا، ہدایت بندوں کی کرنی، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا۔ تو میرے مالک اگر یہ فرشتوں کا خلیفہ ہے ہی نہیں، ہے ہی زمین والوں کا، تو اس کی اطاعت عرش پہ کیوں کروائی؟ اسے زمین پہ اتارتا، بندوں سے کہتا اسے سجدہ کرو، قرآن میں لکھ دیتا میں نے بندوں کے لیے بنایا تھا، بندوں سے سجدہ کروا دیا، بنایا ہمارے لیے، سجدہ آسمان پہ کروا دیا۔ عجب نہیں کہ واضح پروردگار آئے، اگر اسے زمین پہ بھیج کے خلافت دیتا تو پھر قیامت تک قانون بن جانا تھا کہ اللہ کی خلافت زمین سے آ جاتی ہے، بندے اکٹھے ہو کے بھی خلیفہ بنا سکتے ہیں، لوگ بھی خلیفہ چن سکتے ہیں۔ خدا نے کہا میں نے معیار ہی اتنا اونچا رکھ دیا ہے، میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا ہے، اب یہ نہ دیکھنا تخت پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا، جس کے دروازے پہ فرشتہ تعظیم کا سجدہ کر رہا، سمجھ لینا یہ اللہ کا خلیفہ۔ آپ جسے اللہ کا خلیفہ منوانا چاہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اس کے دروازے میں فرشتہ دکھاؤ، اسے فرشتوں کا معلم ہونا ثابت کرو۔ الاحتجاج میں لکھا ہے کہ بندے نے آگے مولا امیر المومنین سے کہا یا علی آپ نے تلوار نہیں نکالی، انہوں نے آپ سے خلافت چھین لی۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا ان کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ علی سے کیا چھینا گیا؟ علی سے تو کچھ بھی نہیں چھینا گیا۔ معیار صحابیت کیا ہے؟ اگر آپ عزت کروانا چاہتے ہیں ہم عزت کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے۔ صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں۔ اہل محمد کی صرف عزت ہی نہیں، اطاعت بھی ہے، اور جن کی اطاعت ہو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور جو معصوم ہو وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ صحابہ کی عزت کریں، صحابہ سے پیار کریں، صحابہ سے محبت کریں، لیکن صحابہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اطاعت کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہمارا یہ مسلمات شیعہ ہے، یہ عقائد شیعت میں سے ہے کہ ہم بعد از رسول سلسلہ امامت کے قائل۔ میں نے 4 دن پہلے بھی ملتان اپنی تقریر میں بابا جی کہا تھا کہ میرے سنی بھائی یہ ان سے ان کا مکتب چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ شیعوں کی دشمنی میں اگر حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہہ لیں گے تو آپ کو تو حضرت علی کو علیہ السلام کہنا چاہیے خوش ہو کے، اور ویسے بھی آپ کو حضرت علی کی زیادہ محبت کرنی چاہیے، آپ کے پاس ایک ہی علیہ السلام ہے، ہمارے پاس تو 12 علیہ السلام ہے، 12 نہیں پورا گھر علیہ السلام، گھر نہیں ان کے نوکر بھی علیہ السلام۔ لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ حضرت علی کے نام کے ساتھ مولانا کوثر نیازی بابا جی اہل سنت کے بڑے اچھے خطیب تھے، بہت کمال خطیب تھے، وہ جب بھی کتاب میں حضرت علی کا نام لکھتے تھے وہ لکھتے تھے کرم اللہ وجہ، اور صحابہ کے نام کے ساتھ لکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ مولانا کوثر نیازی کی اپنے شاگردوں نے انہیں مدرسے میں گھیر لیا، انہوں نے کہا قبلہ ہمیں باہر سے لوگ آپ سے باتیں نہیں کرتے کیونکہ آپ ایک عظیم شخصیت ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا استاد اندر سے شیعہ ہے۔ ہم کہتے جی نہیں وہ اندر سے شیعہ ہی نہیں ہے جی، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ کہتے جی یہ دیکھیں جہاں جہاں وہ کتاب میں لکھے گا، جہاں تقریر کرے گا، علی کو کرم اللہ کہے گا، صحابہ کو رضی اللہ کہے گا۔ اس سے کہو کہ یہاں حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہے یا صحابہ کو بھی کرم اللہ کہے۔ مولانا کوثر نیازی نے کہا کہ جمعے کا خطبہ دوں گا تو سوال کا جواب دے دوں۔ جمعے کے خطبوں میں مولانا کوثر نیازی نے کمال جواب دیا۔ مولانا کوثر نیازی نے کہا میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں، وحد مسلمانوں میں ایک علی ہے جس کا سر کبھی کسی بت کے آگے جھکا ہی رہے۔ تو اسی چہرے پہ اللہ کا کرم ہوگا جس نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، حسین کے نوکر علیہ السلام۔ پورے ملک میں جملہ پڑھا ہے، اور جہاں جملے کا آج حق بنتا تھا نا وہاں آج میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ بابا جی بہت کمال مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری ذاکری کی ابتدا ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ہوئی ہے، ان کی دعا ہمیشہ میرے شامل حال رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ اچھی بات پہ سراہا ہے، غلط بات سے روکا ہے۔ آج ان سے داد لینے کے لیے کہنے لگا ہوں کربلا صحرا نہیں، کربلا کارخانہ ہے۔
کربلا ریگستان نہیں، کربلا کارخانہ ہے۔ حسین انسان ساز کاریگر ہے۔ مولا حسین بابا کربلا کارخانہ ہے، حسین انسان ساز کاریگر ہے، اور اللہ کی کائنات میں اتنا عمدہ کاریگر ہے حسین، اس کے پاس ایک ایسا سانچہ ہے، یہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نکالتا۔ یہ اللہ کی کائنات میں کس پاس؟ یہ اللہ کی کائنات میں کسی کے پاس یہ سانچہ نہیں، یہ صرف حسین ابن علی کے پاس، یہ انسان ڈالتا ہے علیہ السلام نے کہا۔ اس نے اپنا ایک بھی نوکر رضی اللہ نہیں کیا، اس نے سارے علیہ السلام۔ بندے اعتراض کرتے تھے آپ شیعہ محبت میں حسین کے نوکروں کو علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، ورنہ شریعت میں گنجائش نہیں۔ میں تجھے قرآن سے حسین کے نوکروں کا علیہ السلام ثابت کروں۔ خدا قرآن میں سلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ابھی مجمع اس معیار پہ آئے ہی نہیں۔ میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کی اتباع کرتے ہیں، جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین ہدایت کے پیچھے نہیں چلتا، حسین ہدایت کے آگے چلتا۔ حسین ہدایت کا بھی جو خدا کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام، جو خدا کے آگے چلے۔ یہ تو ہم نے اس معاشرے میں رہنا تھا تو ہم نے نوکروں کو بھی علیہ السلام کہا، مالکوں کو بھی علیہ السلام کہا۔ ان کے علیہ السلام ہونے میں اور حسین کے علیہ السلام ہونے میں فرق ہے۔ حسین کے ساتھی مزاج حسینیت سے اتنے آشنا تھے کہ حسین نے انہیں اپنے ساتھ رکھ کے حسین مزاج کر لیا تھا۔ مقناطیس لوہے کے ساتھ تھوڑی دیر رہے نا، اور بعد میں لوہے کو جدا کرو تو اس میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، وہ بھی چیزوں کو کھینچنا شروع کر دیتا۔ حسین نے انہیں اپنے ساتھ رکھ کے اتنا حسین مزاج کر لیا تھا، ایسا حسین مزاج کر لیا تھا کہ حسین نے انہیں بہتے دریا پہ پیاسا رکھا۔ عام بات ہے اصحاب الیمین ہونا، عام بات ہے ناصر حسین ہونا، کہ جنگوں کا اصول ہے کہ ہمیشہ بہادر لے کے جاؤ۔ حسین بوڑھے لے کے جا رہا ہے۔ جنگوں کا قانون ہے کہ تلوار چلانے والے لے کے جاؤ، حسین یقین والے لے کے جا رہے ہیں۔ حسین کا لشکر کس طرح بنا تھا؟ یہ کیسا کمال لشکر تھا حسین کا۔ مالک حسین کی عزت قسم پڑھے لکھے احباب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ ناصرین علی کو مل جاتے، علی قیام کر دیا۔ امیر المومنین نے 3 حکومتوں پہ قیام کیوں نہیں کیا؟ ناصرین کی کمی تھی، ایسے ناصر نہیں تھے۔ یہی ناصرین حسن کو مل جاتے، حسن قیام کر دیتے۔ یہ ناصرین حسین کے حصے میں آئی۔ حسین نے بہتے دریا پہ جا کے انہیں پیاسا رکھ دیا۔ عام پیاسا رہنا آسان ہے، بہتے دریا پہ پیاسا رہنا۔ سامنے یوں دریا موجیں مار بپھر رہا ہے، یہ دریا کو دیکھ بھی نہیں رہے۔ صبح سے لے کے شام تک روزے دار اللہ کی محبت میں روزہ رکھتا ہے، اور شام کو اس کے صبر کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ 3 دن دریا پہ کنارے بیٹھے رہے، انہوں نے دریا کو دیکھا بھی نہیں۔ حسین بار بار، اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، پوری مقتل گواہ ہے، حسین کے ایک نوکر نے دریا سے اگر پانی نہیں مانگا تو انہوں نے حسین سے بھی پانی نہیں مانگا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چل وہ نہیں دیتے تو پاؤں سے نکال دے، تو جنت سے ہمیں منگوا دے۔ انہوں نے حسین سے نہیں مانگا، حسین پوچھتے رہے۔ چاہیے بہتا دریا پیاسے، بھوک برداشت، سامنے تلوار خاموش، موت مطمئن۔ یہ واحد لوگ تھے اللہ کی کائنات میں، یہ واحد پیاسے تھے جنہوں نے دریا کو ہرایا۔
یہ واحد کائنات کے بہادر تھے جنہوں نے گردنوں کے ساتھ تلواریں کاٹی، انہوں نے سینوں کے ساتھ نیزوں کی انیاں ٹیڑھی کی۔ یہ بڑے مطمئن لوگ تھے، یہ ایک لمحے کے لیے حسین کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ حسین نے 3 دن دیکھا انہیں، یہ کسی چیز سے نہیں خریدے جا رہے، پیاس بھی نہیں خرید رہی انہیں، بھوک بھی نہیں خرید رہی، یہ موت کے ڈر سے بھی نہیں بھاگ رہے، یہ تلواریں دیکھ کے بھی خوف زدہ نہیں ہو رہے، یہ راتیں بھی جاگ رہے ہیں، انہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں موت ہے موت ہے موت ہے، یہ پھر بھی قدم نہیں ہٹا رہے۔ حسین نے کہا اچھا کہیں ایک فطرت انسان میں لالچ ہوتا ہے، کہیں وہ لالچ تو نہیں ہے۔ حسین ایک خیمے میں اکٹھے کیے، چراغ بجھا کے کہا جنت ہو تو پھر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے، ہم جنت کے لیے تیرے ساتھ آئے ہیں۔ ہر نبی نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد دوں گا، حسین نے کہا یہ دے رہا ہوں، اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا حسین ہم جنت کے لالچ میں تیرے ساتھ نہیں گئے۔ حسین نے کہا کیوں آئے؟ فرمایا تیرے لیے آئے۔ یہ واحد لوگ تھے جو جنت سے خریدے نہ گئے۔ بس جب حسین نے ان کے سامنے جنت رکھی جنہوں نے جنت کو دیکھا ہی نہیں، حسین نے کہا پھر سستی کرو اسے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں جنت مہنگی رکھی، یہ بلندی پہ رکھی، میرے پیچھے پیچھے رہو جنت لے کے دوں، اتنے مہینے روزے رکھو جنت لے کے دوں، اتنی لمبی نمازیں پڑھو جنت لے کے دوں۔ جنت یہاں رکھی، حسین نے اتاری جنت وہاں سے۔ حسین نے یوں زمین پہ اتنی چھوٹی کر دی جنت، اتنی سستی کر دی حسین نے جنت کہ حسین نے مومن کے ایک آنسو میں بند کر دیا۔ دنیا کا دستور ہے کہ چیز تجارت کا اصول ہے، علم معاشیات اقتصادیات جو سمجھتے ہیں یہ قانون ہے بزنس کا، چیز خریدو سستی بیچو مہنگی۔ یہ کائنات کا واحد تاجر ہے حسین، جس نے خریدی مہنگی ہے، بیچی بڑی سستی ہے۔ سستی خرید لی تھی حسین نے، 18 سال کے بیٹے کا جگر دیا، یتیم بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے دیے، 6 ماہ کے بچے کی گردن سے تیر کھینچا، بھانجوں کی دریا سے لاشیں ہٹائے، جو ابھی تک نہیں رو سکے سیدوں سے معافی مانگ کے کہنے لگا ہوں اس نے بہن کی چادر دی ہے بیٹی کے دور دیے۔ ماں تو ہی بیٹھے ہو، ہائے حسین کی صدا نہیں، بہن کی چادر دی ہے بیٹی کے دور دیے۔ اتنی مہنگی خرید کے اتنی سستی کی کہ ایک بندے نے معصوم سے پوچھا تیرے جد کو کتنا روئیں؟ امام کی فرمائی ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو تیری آنکھ میں آ گیا، ہم تیری جنت کے ضامن ہیں۔ مولا کیسے رویا کریں؟ مولا فرماتے ہیں اور سستا کرتا ہوں، تجھے حسین کے غم پہ رونا نہ آئے، تو اپنے گھر کے غم یاد کر لیا، غم اپنے یاد کر، آنسو حسین کو دے دے۔ اس بندے نے یوں ہاتھ باندھ کے کہا میرا مالک جنت کے وعدے کر رہا ہے، گناہوں کی معافی دے رہا ہے، ایک آنسو کے لیے اتنی حسرت کیوں ہے؟ سجاد کی آنکھیں نہیں خون کی ندیاں بن گئیں۔ سجاد رو کہتے ہماری بڑی حسرت تھی کوئی میرے بابے کو روئے، رونے کا حق ادا نہیں۔ کتنا صبر کیا، کتنا صبر کیا۔ ہم مصائب کو جب اپنی نفسیات پہ طاری کرتے ہیں تو پھر ہمیں رونا آتا ہے۔ ذرا میں آپ کے اپنے معاشرے کی مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی بہن بھائی کی لاش پہ آئے اور اسے کوئی قریب کھڑا ہو کے کہے دیکھ لیکن رو نہ، بابا جی آنسو کو روکے جاتے ہیں؟ آنسوؤں میں کوئی اپنا ضبط ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے اب رونے اور اب نہیں رونا؟ بہن چپ کر کے بھائی کی لاش پہ کھڑی تھی، آنسو اندر گرے زینب کے، چپ کر کے چلی گئی۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے پورے ممبر سے پڑھا جاتا ہے غازی بہادر تھا، عباس سے زیادہ بہادر کا نام سجاد ہے، عباس سے بڑے جری کا نام سجاد ہے۔ میں جملہ کہوں اگر ماتمی ماتم کا حق ادا کریں، اگر سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی چوک میں مر جاتا۔ یہ حوصلہ سجاد کا تھا جو ہر بازار میں کہتا رہا چچا غازی آنکھیں کھول، سجاد کا چلنا تھا۔
بس 2 سطریں اسی مضمون کی 2 سطریں پڑھتا ہوں. جناب مسلم بن عقیل کو میں سید سجاد کا صبر پڑھوں. جناب مسلم بن عقیل کو جب کوفہ میں گزارا گیا نا، کوفے کے صدر دروازے سے، جناب مسلم بن عقیل کی جو تاریخ نے حالت لکھی ہے، ابرو کٹا ہوا تھا، ہونٹ میں تلوار تھی، چہرے پہ نیزوں کے نشان، ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں بیڑیاں، یوں زنجیروں میں جکڑا ہوا، لیکن سینہ تنا ہوا، گردن نکڑی ہوئی، آنکھوں میں روب، زلفیں ہوا میں اڑ رہی ہیں. اس روب کے ساتھ عقیل کا بیٹا کوفے میں داخل ہوا. کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو تھتکار رہا تھا. جن کے ہاتھ میں مسلم کی رسیاں تھیں، کتابیں کہتی وہ بھی کئی فرلانگ کے فاصلے پہ چل رہے تھے. اتنا روب تھا مسلم کا. کوفے میں کوئی مسلم کے سامنے آ نہیں رہا تھا. کوفے کے دروازے کے دربان نے گزرتا ہوا مسلم دیکھا، اسے کہا ایسے ہوتے ہیں ہاشمی، اسے کہتے ہیں اولاد علی، یہ ہوتی ہے ہاشمیوں کی غیرت. وہ مسلم کو مرحبا کہتا رہا. تھوڑے عرصے بعد اس نے اسی دروازے سے سجاد کو گزرتے ہوئے دیکھا. سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، سجاد کی آنکھیں بند تھی. اس نے سجاد کے قریب جا کے کہا تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے مسلم گزرا تھا، اس کی گردن تنی ہوئی تھی، اس کا سینہ چوڑا تھا، اس کی آنکھوں میں روب تھا. تو امام بھی ہے لیکن پھر بھی سر جھکا کے چل رہا ہے. سجاد رو کے تھے تو نے انصاف نہیں کیا. مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے، بغیر برقعے کے. اجروں کو میں 1 منٹ اور پڑھوں گا. گزر گیا شام سے سجاد. سید الساجدین واپس کربلا آئے. جب سجاد قید نبھا کے کربلا واپس آئے تو سجاد نے کربلا میں مقتل کے درمیان کھڑے ہو کے سجاد کی آواز آئی، چچا غازی دریا پہ بازو کٹانا آسان ہے، علی اکبر بھیا سینے پہ برچھی کھانا آسان ہے، اصغر سو کے حلق پہ تیر کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پمال ہونا آسان ہے، بابا حسین تیرا سر پہ کھانا آسان ہے. لاشیں تڑپنی شروع ہوئی. آواز آئی نیزہ آسان، برچھی آسان، پمالی آسان، خنجر آسان، تیر آسان، بتا پھر مشکل کیا ہے. سجاد کی آواز آئی اٹھو میرے شیرو، میں تمہیں بتاؤ. زینب جیسی ماں ننگے سر 9 گھنٹے شرابی کے دربار